طوائف۔ یہ ایک بیسمنٹ ہے جہاں 7 بوائز ہیں، جن میں سے ایک کنگ سائز چیئر پہ بیٹھا ہوا ہے اور باقی سب اس کے بالکل پاس کھڑے تھے۔ ان کے سامنے ایک آدمی اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا اور اسے لگتا تھا کہ وہ بھیک مانگے گا اور وہ اسے چھوڑ دیں گے۔ بالکل بھی نہیں۔ وہ بہت بے رحم لوگ ہیں جو کبھی بھی کسی پہ رحم نہیں کھاتے۔ اس آدمی نے تو پھر ان کی پرسنل انفارمیشن لیک کی تھی، تو وہ کیسے اسے چھوڑ سکتے تھے؟ یہ آدمی بمپٹن کا ایک گارڈ تھا اور انہی کے گینگ سے تھا۔ اس کی غلطی یہ تھی کہ ان کا گارڈ ہوتے ہوئے وہ ان کی انفارمیشن لیک کر رہا تھا۔ تہیونگ کہاں ہے وہ گارڈ؟ وہ انڈیا میں ہے۔ جن انڈیا میں؟ گارڈ ہاں، اور اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ اور اتنے میں جمن اسے شوٹ کر دیتا ہے۔ جمن اٹھاؤ اسے اور جا کے باقی گارڈز کے سامنے میرے ٹائیگر کے سامنے پھینک دو تاکہ کوئی اور یہ غلطی نہ کرے، اور پہلے یہ سب صاف کرو جلدی سے۔ شگا آپ نے اسے مارا کیوں ہونگ؟ اب ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ انڈیا میں کہاں پہ چھپا ہوا ہے؟ تہیونگ ہم ابھی انڈیا جا رہے ہیں اور وہ مجھے ہر حال میں اپنے سامنے چاہیے ہے۔ ریڈی رہو سب، ہم تھوڑی دیر میں انڈیا کے لیے نکل رہے ہیں۔ اتنا کہتے ہی تہیونگ وہاں سے غصے سے نکلتا چلا گیا۔ تہیونگ کے جاتے ہی سب نے ایک لمبا سانس لیا۔ جنگکوک اب کیا تہیونگ پہلے جیسے نہیں ہو سکتے؟ جن اس بات کا جواب تو بس اوپر والا ہی جانتا ہے۔ ہم نے اسے اس طرف اس لیے لے کے آئے تھے تاکہ وہ بہتر محسوس کر، لیکن اس کا غصہ تو بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ہوبی مجھے پہلے والے ہیونگ بہت یاد آتے ہیں جو ہمیشہ خوش رہتے تھے۔ جمن مجھے بھی۔ تہیونگ پاسٹ فلیش بیک۔ تہیونگ پہلے بالکل بھی ایسا نہیں ہوتا تھا۔ وہ بہت سافٹ ہارٹڈ اور ہینڈسم تھا، لیکن جب اس کے بابا کی ڈیتھ ہوئی تو وہ بہت ٹوٹ گیا۔ تہیونگ کی مما اسے بہت پیار کرتی تھیں۔ وہ تہیونگ کو اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی تھیں۔ انہوں نے بہت کوشش کی وہ تہیونگ کو واپس زندگی کی طرف لا سکیں، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ تہیونگ نے خود کو برباد کر لیا تھا کیونکہ وہ اپنے ڈیڈ سے بہت پیار کرتا تھا اور ہر بات ان سے شیئر کرتا تھا۔ تہیونگ کی موم کی طرح اس کے فرینڈز نے بھی تہیونگ کو واپس زندگی کی طرف لانے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ جیسے جیسے تہیونگ بڑا ہوتا جا رہا تھا، اس کا غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اسی طرح وہ ایک بے رحم مافیا بن گیا جس کے پاس اب دل ہی نہیں تھا۔ تہیونگ پاسٹ اینڈ فلیش بیک اینڈ وائن پوائنٹ آف ویو۔ ایک لڑکی جو اداس بیٹھی چاند کی طرف دیکھ رہی اور اپنی فیملی کو یاد کر رہی تھی جسے اس نے اپنی محبت کے لیے گنوا دیا تھا۔ کتنا خوش تھی وہ اپنی فیملی کے ساتھ، کاش وہ گھر سے نہ بھاگتی
اپنی محبت کے لیے تو آج وہ اپنی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہوتی۔ یہ وائن تھی جو کہ اب چندا بائی کے نام سے جانی جاتی تھی۔ وائن ایک کلچر فیملی سے تھی جہاں لڑکیوں کا کسی سے محبت کرنا بہت بڑا جرم ہوتا تھا۔ وائن کے بابا بہت اچھے آدمی تھے اور ان کا اپنا جیولری کا بزنس تھا۔ وائن کی تربیت بہت اچھے سے ہوئی تھی اور وہ اپنی فیملی سے بہت پیار کرتی تھی اور بہت خوش تھی۔ جب وائن 20 سال کی تھی تو اس کی ملاقات اچانک سے اپنے بابا کے اسسٹنٹ سے ہوتی ہے جو وائن سے 6 سال بڑا تھا۔ وائن نہیں جانتی تھی یہ ملاقات بہت بری ثابت ہونے والی ہے۔ وہ راج نام کا لڑکا جس کی ہائٹ 6 فٹ تھی اور بہت خوبصورت تھا، اور یہی چیز وائن کو اچھی لگی تھی، لیکن وائن یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ جتنا باہر سے خوبصورت تھا اندر سے اتنا ہی گھٹیا کردار کا مالک تھا۔ وائن جانتی تھی کہ اس کی فیملی کبھی بھی راج کی فیملی کو قبول نہیں کرے گی، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس کے جال میں پھنس چکی تھی جس سے اب کبھی بھی نہیں نکل سکتی تھی، اور نہ ہی وہ اپنی فیملی کو ہرٹ کرنا چاہتی تھی۔ وائن پاسٹ۔ وائن اداس بیٹھی سوچ رہی ہوتی ہے کہ وہ کیا کرے کیونکہ راج اسے گھر سے بھاگنے کو کہتا ہے، لیکن وائن نہیں مانتی، جس پہ راج وائن کو اپنی جھوٹی محبت پہ یقین دلاتا ہے کہ وہ کچھ دنوں تک واپس آ جائیں گے۔ وائن کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کرے، کیونکہ ایک طرف اس کی محبت تھی اور ایک طرف اس کی فیملی۔ ابھی وائن انہی سب باتوں کو سوچ رہی تھی جب اس کا موبائل پہ کال آتی ہے۔ آن کال۔ وائن: ہیلو راج۔ راج: ہیلو وائن، تم نے کیا سوچا پھر؟ تم آ رہی ہو نا میرے لیے؟ وائن: راج: میں یہ نہیں کر سکتی، پلیز۔ راج: وائن، کیا تمہیں مجھ پہ اور میری محبت پہ یقین نہیں ہے؟ کیا تم میرے لیے گھر سے نہیں بھاگ سکتی؟ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے، ہم واپس آ جائیں گے۔ وائن: لیکن راج میں یہ… راج: بس رہنے دو وائن، آج مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تمہیں مجھ پہ اور میری محبت پہ کتنا یقین ہے۔ ٹھیک ہے، نہ آؤ، میرا کیا، میں مر بھی جاؤں تو تمہیں کیا اس سے، تم کون سا مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وائن: پلیز راج، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، مجھے بھی تو سمجھو، میں کیسے گھر چھوڑ کے آ سکتی ہوں؟ تم پلیز اپنے گھر والوں کو بھیج دو نا، پلیز، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، میں مر جاؤں گی میں، پلیز راج۔ راج: وائن، تمہیں ڈر کس بات سے لگ رہا ہے؟ کیا تمہیں یہ لگ رہا ہے کہ میں تمہیں دھوکہ دے دوں گا؟ تمہیں میں باقی لڑکوں کی طرح لگتا ہوں جو صرف لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں؟ وائن: نہیں راج، ایسی بات نہیں ہے، مجھے تم پہ خود سے زیادہ یقین ہے کہ تم مجھے کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن پتہ نہیں راج، کیوں مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، اگر مجھے کسی نے دیکھ لیا تو؟ راج: وائن میری جان، دیکھو، ہم ابھی بھاگ کر شادی کریں گے، اور پھر جب تمہاری فیملی کا غصہ ختم ہو جائے گا تو واپس آ جائیں گے اور انہیں منا لیں گے، سمپل۔ وائن: راج، میں نہیں رہ سکتی تمہارے بغیر، تم مجھے چھوڑو گے تو نہیں کبھی بھی؟ راج: بالکل بھی نہیں میری جان۔ راج: بس میری جان، تم اپنے کچھ کپڑے، کچھ جیولری اور پیسے رکھ لو، ہم کل ہی شادی کر لیں گے، پھر میں تمہیں
اتنا خوش رکھوں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ وائن: ٹھیک ہے راج، کل رات جب سب گھر والے سو جائیں گے تب میں اپنا سامان پیک کر لوں گی۔ تم جب آؤ تو مجھے کال کر دینا، میں آ جاؤں گی۔ کال اینڈڈ۔ ٹائم اسکپ۔ نیکسٹ نائٹ۔ وائن اپنا سارا سامان پیک کر کے بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ بہت ڈری ہوتی ہے کہ اگر کسی نے اسے دیکھ لیا تو اتنے میں اس کے موبائل پہ راج کا میسج آتا ہے اور وہ اپنا گھر، اپنی فیملی کو چھوڑ کے چلے جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے ہی وہ ایک نظر اپنے گھر کو دیکھتی ہے اور راج کے ساتھ کار میں بیٹھ کے چلی جاتی ہے، یہ جانے بغیر کہ وہ بہت غلط کر چکی ہے گھر سے نکل کے۔ وائن: راج، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ راج: میری آنٹی کے گھر، وہاں جا کے ہم شادی کریں گے اور پھر میں کوئی گھر ڈھونڈوں گا جہاں ہم دونوں رہیں گے۔ وائن: راج، مجھے بہت برا لگ رہا ہے، مجھے ایسے نہیں آنا چاہیے تھا، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، تم پلیز ایسا کرو، مجھے واپس چھوڑ دو، میں اپنی فیملی کو منا لوں گی۔ راج: پلیز واپس چلو۔ راج: وائن، ہم اب بہت دور آ گئے ہیں، ہم واپس نہیں جا سکتے، یہ تمہیں گھر سے نکلنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اور میں تمہیں بول رہا ہوں نا، ہم کچھ دنوں میں واپس آ جائیں گے۔ وائن: لیکن راج لیکن ویکن کچھ نہیں وائن، کچھ بھی نہ سوچو، سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ابھی زیادہ سوچ رہی ہو اسی لیے تمہیں ڈر لگ رہا ہے، ابھی بس تم ریلیکس کرو۔ ٹائم اسکپ۔ راج: وائن، یہ میری آنٹی کا گھر ہے، تم کچھ دیر یہاں آرام کرو، میں تب تک گھر کا کوئی انتظام کر کے آتا ہوں، شام تک پھر ہم شادی کر کے اپنے گھر چلیں گے، اوکے؟ وائن اپنے آس پاس دیکھتی ہے، اسے یہ جگہ بہت عجیب لگ رہی تھی اور پتہ نہیں جب سے وہ گھر سے نکلی تھی اسے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ اب تک تو اس کے گھر والوں کو بھی پتہ چل گیا ہوگا وائن کے بھاگنے کا۔ وائن: راج، میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں، میں یہاں کیا کروں گی، میں تو جانتی بھی نہیں یہاں کسی کو بھی۔ راج: ارے نہیں وائن، ساری رات تم بیٹھی رہی ہو، تم تھک گئی ہوگی، تم میرے آنے تک کچھ کھا کے آرام کر لو، اوکے بیبی؟ وائن سے شام تک آنے کا کہتے راج وہاں سے وائن کو ایک دلدل میں پھنسا کے چلا گیا تھا جسے اب وائن کبھی بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ شام تک وائن کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اسے ڈر کیوں لگ رہا تھا، یہ سب کچھ سمجھ گئی تھی کہ وہ جا چکا ہے اسے چھوڑ کے یہاں۔ اس دن وائن کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا کہ جس پہ وہ اتنا یقین کرتی تھی کہ وہ اسے کبھی نہیں چھوڑے گا، وہ آج اسے یہاں ہمیشہ کے لیے چھوڑ گیا تھا۔ یہ وائن کی وہی محبت تھی جس کے لیے وائن نے اپنے گھر والوں کو چھوڑا، اپنی عزت کے بارے میں بھی نہیں سوچا۔ آج اسی محبت نے وائن کو کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔ اس دن کے بعد وائن نے وہاں سے بھاگنے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار پکڑی جاتی، جس کی اسے بہت مارا جاتا تھا اور کھانا بھی نہیں دیتے تھے۔ آخری بار جب وائن نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو وہ پھر سے پکڑے گئی تھی، جس پہ وہاں کی لیڈی بوس جو کہ چندا بائی کے نام سے جانی جاتی ہے، اس نے بہت مارا تھا۔ بائی: اے لڑکی، یہ
کیا تماشا لگا رکھا ہے تو نے؟ تجھے سمجھ نہیں آتی کہ تو اب یہاں سے کہیں نہیں جا سکتی؟ ہر 2 دن بعد تجھے کون سا بھاگنے کا دورہ پڑتا ہے؟ اب سے یہی تیرا گھر ہے اور ساری زندگی تو نے یہیں پہ رہنا ہے۔ تو جتنی بار یہاں سے بھاگنے کی کوشش کرے گی تجھے اتنی بار سزا ملے گی۔ اور تجھے کیا لگتا ہے کہ تم یہاں سے اگر بھاگ کے اپنے گھر چلے گئی تو کیا وہ تجھے قبول کر لیں گے؟ کبھی بھی نہیں، یہ تیری بھول ہے۔ ہمیں کوئی بھی عزت نہیں دیتا، اسی لیے تیرے لیے بہتر ہے چپ کر کے بیٹھی رہ یہاں، اور جس ڈیش کے پیچھے لگ کے تو نے اپنا گھر چھوڑا ہے نا، یہ جو لڑکیاں تمہارے سامنے کھڑی ہیں نا، انہیں بھی وہی لے کے آیا تھا۔ آئے روز پتہ نہیں کس کس لڑکی کو پاگل بناتا ہے وہ۔ وائن، پلیز مجھے جانے دو یہاں سے، مجھے نہیں رہنا یہاں، میں ایسی لڑکی نہیں ہوں، پلیز جانے دو مجھے۔ بائی، تو اب یہاں سے نہیں جا سکتی، میں تجھے آخری بار بول رہی ہوں، اب اگر تو نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میں تجھے جان سے مار دوں گی، آئی سمجھ؟ بائی، تجھے ٹائم دے رہی ہوں، سوچ لے، میرے ہاتھوں مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے، جتنا جلدی ہو سکے خود کو تیار کر لے، اب تو نے یہاں ہی رہنا ہے۔ وائن، نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، پلیز مجھے جانے دو، مجھے اپنے گھر جانا ہے، پلیز۔ بائی، تبھی ایک زوردار تھپڑ وائن کے منہ پہ مارتی ہے۔ تجھے سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بول رہی ہوں؟ اب اگر تیری آواز مجھے آئی تو میں تیری زبان کاٹ دوں گی، دماغ خراب کر دیا ہے میرا۔ اتنا کہتے ہی بائی اور باقی کی لڑکیاں وہاں سے چلے جاتی ہیں اور باہر سے ڈور لاک کر دیتی ہیں۔ اس بار پیچھے وائن اپنی قسمت پہ روتی ہے۔ وائن، یہ کیا کر دیا میں نے؟ مجھے نہیں آنا چاہیے تھا اپنے گھر سے، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اپنی فیملی کو نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ یہ کیا کر دیا تم نے راج میرے ساتھ؟ میں نے تم پہ یقین کیا تھا اور تم نے کیا کیا؟ تم نے تو مجھے سے پیار کرتے تھے نا، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی کبھی بھی۔ 3 days later، ایسے ہی بائی دوبارہ وائن کے پاس آتی ہے اور اسے کھانا دیتی ہے کھانے کو، جسے وائن فوراً کھانا شروع کر دیتی ہے اور بائی ہنس دیتی ہے۔ بائی، مجھے ترس آ رہا ہے تجھ معصوم پہ، کس ڈیش کی باتوں میں آ کے تو نے اپنا گھر چھوڑا ہے؟ شکل سے عقل مند بھی لگتی ہے۔ وائن، آپ مجھے جانے دینا یہاں سے پلیز، میں دوبارہ کبھی بھی کسی پہ یقین نہیں کروں گی، اور اس انسان کا نام تو نہ ہی لے، میں مجھے نفرت ہے اس سے، شدید نفرت ہے مجھے اس سے۔ اگر کبھی وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے جان سے مار دوں گی، اس نے مجھے دھوکہ دیا ہے۔ آپ ایک بار مجھے یہاں سے جا لینے دیں پلیز، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، پلیز مجھے جانے دیں یہاں سے۔ بائی، یہ تمہیں اس کے ساتھ بھاگنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اب پھر بول رہی ہوں، اب تمہارا گھر یہی ہے، تم نہیں جا سکتی یہاں سے۔ صرف 2 دن اور ہیں تمہارے پاس، خود کو ریڈی کرو، 2 دن بعد تم نے بھی یہی کام کرنا ہے،
جو دوسری لڑکیاں کرتی ہیں۔ اب آرام سے کھانا کھاؤ اور سکون سے سو جاؤ۔ 2 دن تو ہیں تمہارے پاس، سکون سے سوچ کے مجھے جواب دو، اوکے؟ جی تو ریڈر، ریڈ کر کے بتائیں فرسٹ ایپیسوڈ کیسی لگی۔ اور ہندی میں اسی لیے یہ اسٹوری دی ہے کیونکہ مجھے لگا تھا شاید اس اسٹوری کی کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں لگے گی، اسی لیے ہندی میں فرسٹ ایپیسوڈ دے رہی ہوں۔ اب آگے فیصلہ آپ کا ہے، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈز ہندی میں چاہیے یا انگلش میں، ریڈ کر کے بتائیں کمنٹس میں۔ تھینک یو سو مچ۔